حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ بڑے عجیب صحابی ہے. ان کے بھائی کا نام ہے عبداللہ. کون ہے معلوم ہے ان کے بھائی؟ ان کے بھائی وہی ہے جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا، تب سے اللہ نے اذان کو شروع کروا دیا ہے. یہ حبیب ابن زید کے بھائی ہے. اور ان کی نانی یا دادی کا نام ہے ام عمارہ. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ ہے جس نے تلوار سوتی تھی اور یہ کہا تھا مسیلمہ کذاب کی گردن اڑا کر رہوں گی. اسلام کی وہ شیرنی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی ہے. یہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے ریٹرن ہو رہے تھے تو راستے میں یہ مسیلمہ کا نام نوجوانوں کو یاد رہنا چاہیے. مسیلمہ کون ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ میرے آقا موجود تھے. آقا کی موجودگی میں جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹا. تو مسیلمہ کذاب کے بندوں نے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. پکڑ کر مسیلمہ کے دربار میں لے گئے. مسیلمہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا تو اس نے پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کس کے بارے میں؟ کہا میرے بارے میں. تو کہا تو جھوٹا ہے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. جیسے مسیلمہ کذاب نے سنا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. واپس پوچھا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہم سنائی نہیں دے رہی تیری بات، تو کیا بول رہا ہے؟ 2-3 مرتبہ جب پوچھا لیکن حضرت حبیب ابن زید کا وہی ایمان سے لبریز جواب. تو حضرت کے ایک ہاتھ کو کاٹنے کا آرڈر دیا. کہا کہ اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دو. حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. جب ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا وہ ہاتھ تڑپ رہا ہے. پھر پوچھا اب بتا میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کہا میرے کان سن نہیں رہے. پھر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ پھر کہا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. پھر دوسرا ہاتھ کاٹا. اس طرح ایک ایک ٹکڑا کرتے گیا. لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے یہی کہتے گئے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس حال میں اپنی جان دے دی. ان کی نانی کو پتا چلا کہ میرے پوتے کو یا میرے نواسے کو اس طرح مسیلمہ کذاب نے شہید کر دیا ہے. تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس کو میں جہنم رسید کر کے رہوں گی. ایک عورت کا جذبہ دیکھیے، جہنم رسید کر کے رہوں گی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور مسیلمہ سے جنگ ہوئی ہے، یہ بڑی عورت تلوار لے کر نکلی ہے اور اس نے جیسے ہی مسیلمہ کذاب کو دیکھا ہے شیرنی کی طرح جھپٹا مارا ہے. لیکن ابھی وہاں پہنچتی ہے اس سے پہلے کوئی اس کی گردن اڑاتا ہے. دیکھتی ہے کون ہے، پتا چلتا ہے کہ تو عبداللہ ہے، یعنی میرے پوتے حبیب کا بھائی عبداللہ ہے جس نے مسیلمہ کی گردن اڑا دی. اسی لیے مسلمانوں اگر سچی محبت ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو آؤ نمازوں کی طرف، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہر مسلمان کو ہے. آپ حج میں آپ کا آخری حج تھا. حج میں آپ نے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، تیرے راستے کی موت عطا فرما. جب دعا کر کے باہر نکلے آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، کہا ابا جان آپ نے تو دعا مانگی تھی کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور آپ تو جا رہے مدینہ کی طرف، آپ کو تو کسی کی بارڈر کی طرف جانا چاہیے، کسی کافر مشرک کی بارڈر کی طرف جانا چاہیے. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز پڑھاتے سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. جیسی اس آیت کو پڑھا آپ کی ہچکیاں نکل گئی، آپ تھاڑے مار مار کر رونے لگے. جیسے آپ تھاڑے مار مار کر رونے لگے پوری مسجد ساروں قطار رونے لگی. کس کو پتا تھا کہ یہ عمر کی آخری نماز ہے جس سے رومن امپائر ڈرتا تھا، جس سے پرشین امپائر ڈرتا تھا. اتنا
اتنا بڑا طاقتور انسان ایک آیت کے پڑھنے پر رو رہا ہے. مسلمانوں کبھی قرآن پڑھ کے تو دیکھو کہ قرآن کے اندر کیسی طاقت ہے، قرآن کے اندر کیسا ردم ہے، قرآن کے اندر کیسی کشش ہے، کیسا اٹریکشن ہے. بہرحال رو رہا ہے. ابھی آپ نے یہ آیت مکمل کی ہے کہ ایک ظالم، ایک مجوسی اس نے آ کے آپ پر وار کیا، نمازی میں وار کیا، 6 بار کیا آپ کے جسم پر. آپ گر گئے. جیسے ہی گرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا کچھ ہوا ہے. آپ نے شارٹ میں نماز پڑھائی. جیسے ہی نماز پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ تڑپ رہے تھے، خون میں تڑپ رہے تھے، لیکن آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا. نوجوانوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر دیکھنا. حضرت عمر نے تمام لوگوں سے پوچھا حل کمل الصلاتی، حل کمل الصلاتی، کیا میری نماز مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ خون میں تڑپ رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے میری نماز مکمل ہو گئی. حضرت نے فرمایا عمر نہیں چاہتا ہے کہ عمر اس دنیا سے جائے اور اس کی نماز آدھی رہ جائے. ہم نے تو پوری کی پوری نماز ہی چھوڑ دی. یا حضرت عمر تو آدھی نماز کے چھوڑنے سے ڈر رہے ہیں اور وہ بھی خون میں لت پت ہے. مؤرخین لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورج نکلنے سے پہلے اپنی نماز کو مکمل کیا. اور ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، جب میں نے نماز کو آدھا رکھنا پسند نہیں کیا تو تم نمازیں چھوڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟